بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ کیا کہہ رہے تھے؟ 7 تاریخ جمعے کے بعد بتا دوں انشاءاللہ۔ محترم بزرگوں اور دوستو، گزشتہ ہفتے میں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو اس پر چھوڑا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے جیل کے رفیقوں سے، جیل کے ساتھیوں سے کہا تھا کہ کئی بتوں کی پوجا کرنا اس سے بہتر ہے کہ ایک ہی اللہ کی پوجا کی جائے، ایک ہی اللہ کی عبادت کی جائے۔ اور شروع میں دوسرے رکوع کی جو آیت ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے کہا ہے لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین۔ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات میں غم سے پریشان لوگوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہاں ہیں اس میں، اور بہت ساری مسائل کا حل ہے اس صورت کے اندر۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کو توحید کی دعوت دی۔ توحید کی دعوت دینے کے بعد یوسف علیہ السلام نے پھر ان کو خواب کی تعبیر بتائی۔ آگے چل کر جب بادشاہ وقت نے، مصر کے بادشاہ نے جب خواب دیکھا تو وہاں پہ یوسف علیہ السلام نے جیسے یہ خواب بیان کیا گیا، خواب کی فوراً تعبیر بتا دی، اور یہاں پہ خواب ذکر کرنے کے بعد ان کو توحید کی دعوت دی، اللہ کی طرف بلایا اور پھر خواب کی تعبیر بتائی۔ فرمایا یا صاحبی السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا واما الاخر فیسلب فتأکل الطیر من رأسہ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان۔ یہ متعین کر کے نہیں بتایا بلکہ یہ بتایا کہ تم میں سے ایک چھوٹے گا اور وہ واپس اپنی ڈیوٹی پر بادشاہ کو شراب پلانے پر، بادشاہ کو پانی پلانے پر مقرر ہوگا، اور ایک دوسرا جو ہے اس کو سولے پہ لٹکا دیا جائے گا اور پھر اس کے سر سے پرندے نوچ نوچ کر کھائیں گے۔ قضی الامر الذی فیہ تستفتیان، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، یہ اس کی تعبیر ہے اور یہ پختہ ہو چکا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا کہ جو کھانا بنانے والا تھا باورچی، جس نے خواب دیکھا تھا کہ میرے سر پہ ٹوکری ہے اور اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے کھا رہے ہیں، تو اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا گیا۔ دوسرا چھوٹ گیا جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام نے بتایا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس کے سامنے یوسف علیہ السلام نے بیان کیا وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُ اذْكُرْنِي عِندَ رَبِّكَ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام کو جس کے بارے میں گمان تھا کہ یہ چھوٹ جائے گا، اس سے کہا کہ آپ اپنے بادشاہ سے، اپنے مالک سے جا کے میرے بارے میں سفارش کرنا کہ جیل کے اندر، قید خانے کے اندر ایک بندہ ہے یوسف علیہ السلام جس کا کوئی قصور نہیں ہے اور جیل خانے کے اندر ہے، اور اللہ رب العزت نے اس کو بلا دیا شیطان کے ذریعے سے۔ شیطان نے اس کو بلا دیا اور وہ بھول گیا، اور یوسف علیہ السلام 7 سال تک اور جیل میں رہے۔ علماء لکھتے ہیں اس کی وجہ کہ یوسف علیہ السلام نے اس کے سامنے ذکر کیا
تو اللہ رب العزت نے بلا دیا، 7 سال کی اور سزا ہو گئی، یعنی پہلے 2 سال رہے تھے، پوری 9 سال کی سزا بتائی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد کئی سال گزر گئے، اب پھر اللہ رب العزت نے اس کی تدبیر نکالی کہ یوسف کو نکالا جائے، کیونکہ اگر اس بندے کے ذریعے سے یوسف نکلتے علیہ السلام تو وہ بندہ کہتا میرا تیرے اوپر احسان ہے، میں نے تیرا ذکر کیا تھا، تجھے جیل سے نکلوایا۔ تو ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اللہ رب العزت نے اس کو بھلا دیا۔ اب کئی سال گزر گئے، وہ بھی بھول بیٹھا۔ بادشاہ نے ایک دن عجیب خواب دیکھا، وقال الملک انی ارا 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیای ان کنتم للرؤیا تعبرون۔ کہ بادشاہ نے خواب دیکھا، خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ 7 فربا اور موٹی گائے ہے اور 7 دبلی اور پتلی گائے ہے۔ یہ دبلی اور پتلی گائے 7 فربا موٹی گاؤں کو کھا جاتی ہے، اور 7 بالیاں دیکھتے ہیں، گندم کے خوشے دیکھتے ہیں جو کہ ہرے بھرے ہیں، سنبلات خضر جو کہ ہرے ہیں، اور 7 بالیاں جو کہ خشک ہیں۔ بادشاہ نے اپنے پاس جتنے بھی جاننے والے عقل مند لوگ تھے سب کو بلایا اور پوچھا افتونی فی الرؤیا، اس کی تعبیر بتاؤ۔ کاہنوں مجنوں سب کو اکٹھا کیا کہ اس کی تعبیر بتاؤ، تعبیر کیا ہے، میں نے جو خواب دیکھا ہے۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، انہوں نے کہا کہ یہ تو گتھی کی طرح الجھا ہوا خواب ہے، یہ تو خیالات کی بات ہے، ہم اس کا نہیں بتا سکتے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اتنے میں اس کو یاد آیا جو جیل سے چھوٹ کے آیا تھا، یوسف علیہ السلام کی مہربانیوں کو جس نے دیکھا تھا، یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھی تھی اور وہ تعبیر ہو بہو وہی ثابت ہوئی تھی، اس کو یاد آیا۔ وہ کہنے لگا وقال الذی نجا منہما وادکر بعد امۃ انا انبئکم بتأویلہ فارسلون، وہ کہنے لگا جو ایک مدت پہلے یوسف علیہ السلام کے ساتھ تھا، اب ایک مدت کے بعد اس کو یاد آیا، کہنے لگا کہ میں پوچھ کے بتا سکتا ہوں، مجھے وہاں جانے کی اجازت دی جائے، کیونکہ قید خانے میں ہر کسی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہوتی، اور یہاں پہ یہ ساری چیزیں کہ بادشاہ سے اس نے سفارش کی کہ مجھے یوسف علیہ السلام کے پاس جانا ہے، وہاں بھیجو، اور قرآن نے اس تفصیلات کو ضمنی طور پر رکھا، تفصیلی طور پر بیان نہیں کیا، تفصیلی طور پر آگے کے واقعوں کو بیان کیا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو گئی، یہ اس کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے کرا دی گئی، یہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے، یوسف ایھا الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخر یابسات لعلی ارجع الی الناس لعلہم یعلمون۔ چونکہ یہ جانتا تھا، سیدھا جا کے کہنے لگا ایھا الصدیق، اے سچے انسان، ایک خواب کی تعبیر بتاؤ۔ خواب یہ ہے کہ 7 موٹی بیل ہے یا گائے ہے اور 7 پتلی ہے، یہ پتلی موٹی اور فربا گایوں کو کھا جاتی ہے، اور 7 بالیاں جو کہ ہری ہے، سنبلات خضر، اور 7 بالیاں جو کہ خشک ہے، اس کی تعبیر بتاؤ۔ قال تزرعون 7 سنین دابا فما حصدتم فذروه في سنبله الا قليلا مما تأكلون۔ یوسف علیہ السلام نے اس کی تعبیر فوراً بتائی، فرمانے لگے کہ 7 سال خوب بارشیں ہوگی، خوب غلہ اگے گا، زمینوں کے اندر خوب پیداوار ہوگی،
پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جن کے اندر پیداوار کم ہو جائے گی، قحط سالی پڑ جائے گی۔ ثم یاتی من بعد ذلک سبع شداد یأکلن ما قدمتم لہن الا قلیلا مما تحسنون۔ وہ جو 7 سال میں جو پیداوار ہوگی اس پیداوار کو تم اکٹھا کر کے رکھنا، بالیوں میں ہی رکھنا، وجہ کہ نکال کے رکھو گے تو غلے کے اندر کیڑا پڑ جائے گا، غلہ خراب ہو جائے گا۔ تعبیر کے ساتھ حکیمانہ انداز میں یوسف علیہ السلام نے بتایا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کے تحت یہ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح اس امت کی ذمہ داری ایک ہے امر بالمعروف، دعوت و تبلیغ کا کام کرنا، اس کے ساتھ امت کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے، لوگوں کی دنیاوی ضروریات کے لیے بھی ان کی امداد کی جائے اور ان کو اچھے مشورے دیے جائیں۔ فرمایا کہ جتنا تم کو غلہ چاہیے، جتنا تم کھا سکتے ہو اتنا نکالو، باقی انہی میں، سنبلات میں، بالیوں میں ہی اور خوشوں میں ہی رہنے دو۔ یہ جو 7 سال آئیں گے اسی میں سے تم نے استعمال کرنا ہے۔ اور یہ 7 سال یعنی اس سے مراد یہ کہ 7 جو دبلی گائے تھی یہ کھا گئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گایوں کے ذریعے سے کھیتی کو جوتا جاتا تھا، تو یہاں پہ یہی تعبیر حضرت یوسف علیہ السلام نے لی۔ فرمایا کہ ان کو تم جوڑ جوڑ کے جمع کر کے رکھنا، یہ 7 سال تمہیں کام دیں گے۔ ہاں تمہارے پاس اتنا بچے گا جتنا کہ بیج میں کام آئے۔ اور پھر اس کے بعد خواب سے بڑھ کر ایک بات آگے بتائی، فرمایا ثم یاتی من بعد ذلک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون۔ اس کے بعد 1 سال ایسا آئے گا جس سال خوب کھیتی ہوگی تو تم ان میں سے بیج بچا کے رکھنا، اس سال اس بیج کو بونا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ بذریعہ وحی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ 7 سال وہ گزرنے کے بعد 8واں سال آئے گا، اس میں خوب بارش برسے گی۔ اور بعض لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ رب العزت کا ایک فیصلہ ہے اور یہ دنیا کا ایک نظام ہے، رات کے بعد، رات کے اندھیرے کے بعد صبح کا سویرا لازم ہے، اسی طرح پریشانیوں کے بعد آسانی لازم ہے۔ چونکہ 7 سال تک یہ پریشانیاں چلے گی، اس کے بعد آسانی آ جائے گی۔ اور پھر جب بادشاہ نے یہ تعبیر سنی، پھر یہاں پہ قرآن نے اس کی تفصیل ذکر نہیں کی، ضمنی طور پر یہاں پہ مفسرین نے اس واقعہ کو لکھا کہ جب بادشاہ نے یہ ساری چیزیں معلوم کی اور بادشاہ کو صحیح لگی تو بادشاہ نے فوراً قاصد بھیجا۔ وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن ان ربی بکیدہن علیم۔ بادشاہ نے اپنے قاصد کو بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس، جاؤ یوسف علیہ السلام کو رہا کر کے لاؤ۔ دل سے بتاؤ ہم ہوتے تو فوراً جیل سے نکل جاتے۔ بڑے دنوں کے بعد رہائی ہوئی ہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سمجھانے کے لیے ایک حدیث مبارکہ میں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا یوسف تھے، میں ہوتا تو فوراً نکل جاتا۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا صبر تو، یوسف کا تو کیا کہنا، اللہ کے رسول کا تو اس سے بڑھ کر ہے، امت کو سمجھانے کے لیے بات کی۔ لیکن یوسف علیہ السلام نبی تھے، فرمایا اس سے کہا کہ واپس جاؤ، قال ارجع الی ربک، اپنے بادشاہ کے پاس جاؤ اور اس سے سوال کرو، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، وہ جو عورتیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے ان کا کیا معاملہ تھا۔ یہاں پہ یہ بات نہیں کی کہ عزیز مصر کی بیوی، قطفیر کی بیوی زلیخا نے، جس نے مجھ پر الزام لگایا تھا، مجھے پھنسانے کی کوشش کی تھی، اس معاملے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیونکہ شاہانہ بادشاہ کا مزاج تھا نا، اسی کے موافق اس کی پردہ پوشی کرتے ہوئے بات فرمائی
کہ اس سے جب تحقیق کریں گے بات معلوم ہو جائے گی۔ کہا اس کی تحقیق کرو، وہ عورتوں والا معاملہ کیا معاملہ تھا؟ ان ربی بکیدہن علیم، میرا رب تو اس بات کو جانتا ہے، ان کے مکر کو خوب جانتا ہے، لیکن یہاں پہ یہ بات مخفی ہے کہ بادشاہ بھی ان کے مکر کو جان لے، بادشاہ بھی ان کی سازشوں کو جان لے، چونکہ اللہ تو جانتا ہے کہ یوسف علیہ السلام پر جو الزام لگائے گئے تھے، یوسف علیہ السلام اس سے بری ہے۔ میں نے شروع میں جو آیت پڑھی کہ یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے واقعات کے اندر غمگین انسانوں کے لیے بہت ساری عبرتیں پنہاں ہیں، تو یہاں پہ ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے، جب پریشانی آئے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، اگرچہ بظاہر وہ پریشانی زیادہ نظر آتی ہے، لیکن اللہ رب العزت راستہ نکال دیتے ہیں۔ وہ خدا رات کے اندھیرے میں سورج کو نکالتا ہے، سورج کی روشنیوں کو لاتا ہے، وہی خدا ظلمتوں کے اندھیرے میں، مصیبتوں کے اندھیروں میں کہیں نہ کہیں سے راحت کی، آسانی کی کرن ضرور لاتا ہے۔ قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حس الحق انا راودته عن نفسي وانه لمن الصادقين، کہ جب بادشاہ نے تحقیق شروع کی، ان عورتوں کو بلایا، ان سے پوچھا کہ یوسف علیہ السلام کے واقعے، وہ جو واقعہ قطعاً ایدیہن والا کہ تم نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، اس واقعے میں کیا چیز تھی؟ بادشاہ نے پوچھا، ان سے تھا۔ عزیز مصر کی بیوی زلیخا بول پڑی کہ وہ غلطی میری ہی تھی، وہ غلطی میری تھی، یوسف علیہ السلام تو پاک صاف تھے، میں نے اس کو پھنسانے کی کوشش کی تھی، وہ تو سچے تھے۔ ان عورتوں نے بھی بتایا، یوسف علیہ السلام کی برات ظاہر ہوئی۔ وجہ اس کی، یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ بادشاہ نے مجھے بلایا ہے، ضرور مجھے انعام دے گا، ضرور مجھے عزت دے گا، لیکن اس عزت کی بنیاد پر لوگوں کی زبانی تو بند ہو جائے گی، لیکن دل میں یہ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ وہی ہے جس نے بادشاہ کی بیگم پر، شاہی گھرانے کی عورت پر ہاتھ ڈالا تھا۔ دلوں کے اندر لوگوں کی یہ کھٹکا رہے گا، اس وجہ سے اس کو بھی صاف کر دیا۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ تفسیر مظہری کے حوالے سے یہاں پہ ایک بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو اپنے بارے میں برے گمان سے بھی بچایا جائے۔ لوگ ذہنی طور پر یہ سوچ رہے ہیں یار یہ کر رہا ہوگا، اس سے بھی لوگوں کو بچایا جائے۔ اس پر ایک حدیث، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بیوی اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے آئی، اللہ کے رسول اعتکاف میں تھے، باہر نکلی، باہر چند صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ میری فلاں بیوی ہے اور مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ وجہ، انسانی عقل اس بات کو ماننے کے لیے تیار بھی نہیں ہے کہ صحابہ جیسے مخلص لوگ بھی نبی پر اعتراض کریں، لیکن اس کے باوجود بھی انسان ہے، انسان کا نفس ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو صاف کیا کہ یہ میری فلاں بیگم ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آئی تھی، کہ لوگوں کے ذہنوں کے اندر جو بات آتی ہے پھر وہ دل سے، ذہنوں سے باہر نکلتی ہے، پھر آگے جا کے پھیلتی ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے لوگوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کے لیے، بادشاہ کے ذہن کو صاف کرنے کے لیے یہ بات سامنے رکھی کہ ان کے معاملے کی تحقیق کی جائے، پہلے یہ معاملہ صاف کیا جائے، اس کے بعد میں جیل سے باہر آؤں گا۔ وجہ اس کی آگے خود نے یوسف علیہ السلام نے اس کی وضاحت بھی کی دو چیزوں پر، ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ۔ یوسف علیہ السلام نے اس چیز کی وضاحت بھی کی کہ اللہ رب العزت خائنین جو ہوتے ہیں، جو بددیانتی کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت بھی ان کا نہیں ہوتا ہے۔ ایک نہ ایک دن ان کی یہ بددیانتی کتنی ہی چھپ کے کی جائے کھل کے آ جاتی ہے سامنے۔ جس طرح عزیز مصر کی بیوی کے پاس پاور تھا، سب کچھ تھا،
اس نے یوسف علیہ السلام کو قید میں اس لیے بھجوایا تھا کہ لوگوں کی زبانی بند ہو جائے، یا یہ کہ لوگ یوسف علیہ السلام سے پوچھتے ہی کیا معاملہ ہے، یوسف علیہ السلام بتا دیتے ہیں کہ اس نے مجھے بلایا، میں اس کی طرف مائل نہیں ہوا۔ کہا کہ میری بدنامی ہو رہی ہے، اپنی بدنامی سے بچنے کے لیے اس نے یوسف علیہ السلام کو قید میں رکھا 9 سال تک یا 7 سال تک یوسف علیہ السلام قید میں رہے۔ 7 سال یا 9 سال کے بعد یہ بات لوگوں کے سامنے آ ہی گئی کہ یوسف علیہ السلام تو صحیح تھے، سچے تھے، صادق تھے، امین تھے، یہ تو یہی عورتوں کا مکر تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اور قرآن مقدس کے ساتھ والہانہ محبت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے بجائے اللہ رب العزت ہمیں اپنے سینوں میں سجانے کی اور اپنی باڈی پر اس قرآن کے احکامات کو فٹ کرنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔